جو دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرے گا، جو دل سے ہر طریقے کے شرک کو مٹا دے گا، دخل الجنہ، ایسا انسان جنت میں داخل ہوگا۔ مگر آپ کیا بولیں گے؟ ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو نماز میں آتے تو کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور نماز کے باہر کشتی لڑنے جاتے ہیں پہلوان کے سامنے تو کہتے یا علی مشکل کشا، علی کو مشکل کشا بنا دیا۔ اولاد چاہیے تو کسی بابا کے مزار پہ جا کے اولاد کا سوال کرتے ہیں، دولت چاہیے تو کسی کو غریب نواز کا لقب دے دیتے ہیں، مدد چاہیے تو کسی کو غوث اعظم کا لقب دے دیتے ہیں، کسی کو داتا بنا لیتے ہیں، کسی کو گنج بخش بنا لیتے ہیں۔ جو مقام اللہ کا ہے، جو درجہ اللہ کا ہے، وہ غیر اللہ کو دے دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو، ہمارے یوپی میں بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ بریلی میں پاگل خانہ بھی مشہور ہے اور بریلی میں ایک درگاہ بھی ہے، آپ جائیں اور دیکھیں، اپنی نظروں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے میرے بھائی۔ اجمیر چلے جائیں آپ، دلی میں نظام الدین کی درگاہ پہ چلے جائیں، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر پہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ یہ مولانا حالی کا شعر ہے، انہوں نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا۔ 2023 آ گیا، ہم چاند پر پہنچ گئے، مگر مسلمانوں کی سوسائٹی اور سماج میں آج بھی یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہم شرک کریں گے، جب اللہ کی توحید کے ساتھ غداری کریں گے، جب ہم غیر اللہ کے نام پہ بکرے ذبح کریں گے، غیر اللہ کے نام پہ مرغے ذبح کریں گے، جب اپنے بچوں کو لال کالے پیلے تعویذ پہنائیں گے، جب ہماری توحید گڑبڑ ہوگی تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو توحید پر رہے گا جنت اس کو ملے گی۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، صرف توحید پر رہنا کافی نہیں ہے، آخری دم تک توحید پر رہنا یہ ضروری ہے۔ ساری زندگی انسان توحید پر رہا، مرنے کے پہلے اس نے شرک کر لیا اور بغیر توبہ کی اس کا انتقال ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی ساری زندگی بھر کی نیکیاں تو برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، تمہیں موت آئے تو توحید کی حالت میں آئے، مرتے دم تک تمہیں توحید کی حفاظت کرنا ہے، ایمان پر خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، اگر شرک کے اوپر تمہارا خاتمہ ہوا تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ آپ دیکھ لیں، ابو طالب کا نام سنا ہے آپ نے؟ بولو بھائی، سن رہے ہو یا سو گئے؟ ابو طالب کون تھے؟ نبی کے چچا تھے، نبی کو پالا تھا، نبی کا ڈیفنس کرتے تھے، نبی سے محبت کرتے تھے، سب تھا، ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو طالب کا آخری ٹائم آیا، اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں اور کہتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اے چچا جان میں گارنٹی دے رہا ہوں اگر آپ یہ کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے جائیں گے، اے چچا میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کلمے کے ذریعے آپ کے لیے بحث کروں گا۔ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، اے اللہ تو میرے چچا کو جنت میں ڈال دے، اے چچا بس آپ کلمہ پڑھ دیجئے۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کو کلمہ پڑھنے کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں، آپ ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور وہیں پر ابو لہب بھی بیٹھا تھا، وہیں پر عبداللہ ابن امیہ بھی بیٹھا تھا، یہ دونوں گرو گھنٹال بھی بیٹھے تھے۔ ان دونوں نے کہا خبردار ابو طالب، اپنے باپ دادا کا طریقہ مت چھوڑنا، بڑا مشکل کام ہے۔ ابھی میرا پروگرام تھا، اسی بہار میں ایک جگہ پڑتی ہے جہان آباد، جہان آباد کے آگے گاؤں ہے، گاؤں کا نام ہے ڈبری، بڑا پچھڑا ہوا علاقہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو میرا پروگرام تھا، گیا میں وہاں بیچارے 2-4 لڑکے اہل حدیث میں، آپ کے علاقے میں 100% لوگ اہل حدیث ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔
ورنہ اسی ہندوستان میں نہیں، اسی بہار میں کتنے ایسے گاؤں ہیں میرے بھائی جہاں 2 آدمی 4 آدمی اہل حدیث سے بیچارے، وہ اگر کہیں سینے پر ہاتھ باندھے تو ان کو مارا جاتا ہے، کسی مسجد میں جا کر کے وہ آمین زور سے بول دے ان کو نکال دیا جاتا ہے، وہ بیچارے مجبور ہیں، ان کے بچے اپنے باپ کے اہل حدیث ہونے کے باوجود اور قرآن و حدیث پر چلنے والا ہونے کے باوجود ان کے بچے ماحول نہ ملنے کی وجہ سے اور سماج نہ ملنے کی وجہ سے بچے دوسرے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی برادری شیرسابادی برادری میں آج الحمدللہ اگر 100% آپ قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں۔ وہ گاؤں، وہاں 2-4 لوگ بیچارے اہل حدیث میں، اور باقی لوگ سب وہی پرانے باپ دادا کے ڈھرے پہ چلے آئے۔ محرم پر تعزیہ نکل رہا ہے، ربیع الاول میں جلوس نکل رہا ہے، مزاروں پر سجدہ بھی ہو رہا ہے، جہالت پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے وہاں تقریر کی، تقریر کے بعد جب جانے لگا تو ایک آدمی آیا، بولا مولانا آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ کی بات ساری باتیں بالکل صحیح ہیں، مگر ہم نے باپ دادا کو جو کرتے ہوئے دیکھا ہے اسے چھوڑنا بہت مشکل کا۔ باپ دادا جو کرتے چلے آئے اس کام کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کو سمجھا رہے ہیں اور ادھر سے وہ دونوں پریشر ڈال رہے ہیں کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کا طریقہ مت چھوڑو۔ بخاری کے الفاظ ہیں، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کو موت آ گئی، اور آخری ٹائم ابو طالب کی زبان پر یہی لفظ تھا، علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ پائے، ابو طالب توحید کو قبول نہیں کر پائے، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے چچا ابو طالب کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہاں انہوں نے مجھے پالا تھا، میری مدد کی تھی، میرا ڈیفنس کیا تھا، ان کے عذاب میں کچھ ہلکا پن کیا جائے گا، ان کے عذاب میں کچھ کنسیشن کیا جائے گا، ان کے عذاب کو کچھ گھٹا دیا جائے گا، مگر جہنم میں میرے چچا کو بھی ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کا باپ کون تھا، آپ کا چاچا کون تھا، آپ کا بھتیجا کون تھا، اللہ تعالیٰ کے آپ کی توحید دیکھی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے آپ کا ایمان دیکھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بطا به عمله لم يسرع به نسبه، اگر کوئی انسان اپنے عمل میں پیچھے ہے اور نسب میں بہت آگے ہے، بہت اونچے خاندان کا ہے، اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کا عمل کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے اور آپ کا عقیدہ کیسا ہے، اللہ کے یہاں یہ دیکھا جائے گا۔ تو پہلی چیز جو ہمیں جنت میں لے کے جانے والی ہے میرے بھائیوں، وہ توحید ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مرنے کے پہلے جو لا الہ الا اللہ کہہ کے گیا ہے، جو توحید پر دنیا سے گیا ہے، جو لا الہ الا اللہ پر دنیا سے گیا ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز جنت میں لے کر کے جانے والی دوسری چیز کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی ان اکثر ما يدخل الجنہ، سب سے زیادہ جنت میں کون سی چیز لے کر کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق۔ آپ نے فرمایا 2 چیزیں سب سے زیادہ جنت میں لے کے جائیں گی، ایک اللہ کا تقوی اور ایک اچھے اخلاق۔ اور آج انہی دونوں چیزوں کی بڑی کمی ہے، اور ہم اہل حدیثوں میں زیادہ کمی ہے۔ شیطان ہمارے عقیدے کو کمزور کرنے میں شیطان بہت مجبور ہے۔ شیطان ہمارے عقیدے کو تو نہیں خراب کر پا رہا ہے، شیطان نے ہمارے اخلاق کو خراب کر دیا، اور شیطان نے ہمارے تقوی کو برباد کر دیا۔ آج 20 سال کے جوان کو لے لیں آپ، اور 70 سال کے بوڑھے کو لے لیں، آج سوشل میڈیا کے اس دور میں، موبائل کے اس دور میں اور انٹرنیٹ کے اس دور میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز متاثر ہوئی ہے میرے بھائیوں تو وہ تقوی ہے۔ آج فیس بک پر آپ ماشاءاللہ دینداری کی باتیں کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ فیس بک پر آپ کوئی گندی باتیں نہیں شیئر کرتے ہیں، مگر آپ جب فیس بک چلانے لگتے ہیں، فیس بک پر وہ جو ویڈیوز آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ریلز جن کو کہا جاتا ہے، اب ریل آئی، اب آپ دیکھنے لگے، اس میں گانا بجانا بھی آنے لگا، اس میں سیریل بھی آنے لگا، اس میں بےہودہ باتیں بھی آنے لگی، عالم بھی دیکھ رہا ہے، جاہل بھی دیکھ رہا ہے، 20 سال کا نوجوان بھی دیکھ رہا ہے، 70 سال کا بوڑھا بھی دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر سب سے زیادہ کسی
چیز کی کمی ہے تو اللہ کے تقویٰ کی کمی ہے اور اللہ کے ڈر کی کمی ہے۔ آج اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے یہ دو چیزیں اپنے اندر ہم پیدا کر لیں، بہترین اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیں اور تقویٰ پیدا کر لیں۔ اخلاق کا معاملہ بھی ہمارا بہت کمزور ہے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ نمازی ہیں، چہرے پر داڑھی ہے، بہت دنیا کے اعتبار سے پرہیزگار ہیں، مگر جب بولتے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پتھر مار رہے ہیں۔ نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ بولنے کی تمیز ہے، نہ ان کی بیوی کے ساتھ ان کا کردار اچھا ہے، نہ ماں کے ساتھ سلوک اچھا ہے، نہ باپ کے ساتھ سلوک اچھا ہے۔ وہ سمجھتے بس پانچوں ٹائم کے نمازی ہم بہت بڑے متقی ہو گئے۔ نہیں میرے بھائی، آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا ویوہار کیسا ہے، ماں کے لیے آپ کیسے ہیں، باپ کے لیے آپ کیسے ہیں، اولاد کے لیے کیسے ہیں، بھائیوں کے لیے کیسے ہیں، پڑوسیوں کے لیے کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے ترازو کے اوپر، میزان کے اوپر سب سے بھاری اگر کوئی چیز ہوگی تو انسان کے بہترین اخلاق ہوں گے۔ اخلاق سے قیمتی اور اخلاق سے وزندار کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ دو چیزیں جو سب سے زیادہ جنت میں لے کے جانے والی وہ کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک اللہ تعالیٰ کا ڈر اور دوسری چیز بہترین اخلاق۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی کون سی چیز ہے، سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، ایک زبان کی وجہ سے بہت زیادہ جہنم میں جائیں گے، زبان سے جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، بہتان لگائیں گے، زبان کی وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گے۔ والفرج، اور شرمگاہ کی وجہ سے بھی زیادہ جائیں گے، زنا کریں گے، بدکاری کریں گے، لواطت کریں گے۔ شرمگاہ سے متعلق جتنے گناہ ہیں وہ گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جائیں گے۔ تو جنت میں لے کر کے جانے والی یہ دوسری چیز ہے، اللہ کا ڈر اور بہترین اخلاق۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کر کے جانے والی تیسری چیز، میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ایک بڑا آسان سا کام بتا رہا ہوں۔ اگر اللہ نے آپ کو پیسے سے نوازا ہے، اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اگر ہو سکے تو کسی یتیم کی پرورش اپنے ذمے لے لیجئے، کسی یتیم بچے کو پال لیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کو پالنے والا اور یتیم کی ذمہ داری قبول کرنے والا جنت میں محمد رسول اللہ کے ساتھ رہے گا۔ اتنا ساتھ رہے گا، اتنا ساتھ رہے گا، آپ نے دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے رہے گا۔ یتیم کا بڑا حق ہے میرے بھائی۔ سماج میں اگر کوئی یتیم بچہ ہے، ہو سکے تو اس کی پرورش اپنے ذمہ لو، نہیں کر سکتے اس کی پڑھائی کا خرچ اپنے ذمہ لے لو۔ کتنے بچے ہیں بیچارے یتیم ہیں، پڑھنے میں بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، مدرسے کی فیس نہیں دے پا رہے ہیں، اور قوم کے پاس بہت پیسہ ہے، اپنے فالتو کاموں کے لیے، اپنے حرام کاموں کے لیے بہت پیسہ ہے۔ میرے بھائیوں، کسی اچھے مدرسے میں جاؤ، پتہ لگاؤ کوئی ٹیلنٹڈ لڑکا ہو، کسی غریب فیملی سے بلانگ کرتا ہو، اگر یتیم ہو تو بہت سونے پہ سہاگا ہے۔ یتیم بچہ ہے، مدرسے والوں سے کہو مولانا اس بچے کی جو بھی فیس ہے سال بھر کی میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں، یہ کام کر لو۔ چلو پوری پرورش نہیں کر سکتے، پڑھائی اس کی اپنے ذمے لے لو۔ وہ لڑکا کل عالم بنے گا، کل حافظ بنے گا، دین کا داعی بنے گا، دین کا مبلغ بنے گا، تقریریں کرے گا، خطبے دے گا، کتابیں لکھے گا، جو بھی علم پھیلائے گا اس کا ثواب آپ کو میرے بھائیوں ملتا رہے گا۔ یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک شکل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یتیم کی پرورش اپنے ذمے لے۔